جس کا رجب اچھا ہوگا اس کا شعبان اچھا ہوگا، اور جس کا شعبان اچھا ہوگا اس کا ماہ رمضان اچھا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب اسلامی مہینوں میں سے ایک اہم ترین مہینہ ہے اور بہت ہی باعظمت والا مہینہ ہے۔ رجب کے معنی ہے کسی شے کو ستون دینا، سہارا دینا۔ عظمت اور بزرگی کے معنی میں بھی ہے۔ حدیث قدسی میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، جعلت ھذا الشہر رجب حبلا بینی و بین عبادی۔ اس ماہ رجب کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ایک مضبوط رسی قرار دیا۔ فمن اعتصم بہ وصل بہ، جو اس کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک بہت بڑا عظیم محل ہے کہ جس میں صرف اور صرف وہی داخل ہوں گے جو اس مہینے میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام بھی رجب ہے۔ یوں تو اس مہینے کے اندر بہت ساری مخصوصیاں ہیں۔ سب سے پہلے ہم چند خوشیوں کا ذکر کریں گے۔ مشہور و معروف تو ہمیں معلوم ہے کہ پہلی رجب کو امام محمد باقر علیہ السلام کا میلاد مبارک ہے۔ اسی طرح سے 13 رجب کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی تاریخ میلاد ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری تاریخیں اور بھی ہیں کہ جن کو عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا۔ مثلا ان میں سے بہت ہی اہم ترین تاریخ ہے بعثت پیغمبر۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیت یعنی نزول قرآن کا آغاز اس مہینے میں ہوا اور بعثت پیغمبر بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ فتح خیبر بھی اسی مہینے میں حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے فتح ہوا، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے مطابق بعض لوگوں کا خیبر سے فرار کرنا اور حضرت علی علیہ السلام کا اس میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور خیبر کو فتح کرنا ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری اور بھی مخصوصیاں ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں مزید پیش کیے دیتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو فدق عطا کیا وہ بھی اسی مہینے میں ہے۔ اقامہ نماز سب سے پہلی دفعہ باقاعدہ باجماعت جو ادا کی گئی، جو پورے جاو حشم کے ساتھ، وہ بھی اسی مہینے میں ہے۔ تعویل قبلہ بھی اسی مہینے کی تاریخوں میں سے ایک تاریخ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کوفہ میں اسی مہینے میں داخل ہوئے اپنی ظاہری خلافت کے ساتھ، اور منبر کوفہ پر پہلا خطبہ بھی ارشاد فرمایا اسی مہینے کے اندر۔ اسی طرح سے کچھ دشمنان اہل بیت اسی مہینے کے اندر واصل ہوئے، جن کے تاریخ کے اندر نام موجود ہیں، جو بنو امیہ اور بنو عباس میں سے تھے۔ ہم ان کے ناموں سے گریز کرتے ہیں۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ کچھ غم کی تاریخیں بھی ہیں، جیسے کہ 3 کو امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہے، 15 رجب المرجب کو شہادت حضرت زینب کبریٰ ہے، اسی طرح سے 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے اسی مدینہ سے ہجرت کی مکہ کی طرف، جو کہ مقدمہ واقعہ کربلا ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر کچھ گستاخیاں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئیں مدائن کے مقام پر۔ تو یہ کچھ غم کی راتیں ہیں۔ لیکن اس مہینے کی ایک اہم ترین تاریخ جو ہمارے بر صغیر نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام، یعنی کونڈوں کی نیاز، جس کو ایک عرصہ دراز سے شیعہ سنی بھائی بہت ہی پیار و محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام دلاتے ہیں۔ لہٰذا مومنین سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ مستفید کرنے کی کوشش کریں اور استفادہ کریں، کیونکہ جس کا رجب اچھا ہوگا اس کا شعبان اچھا ہوگا، اور جس کا شعبان اچھا ہوگا اس کا ماہ رمضان اچھا ہوگا۔ تو یہ کیونکہ مقدمہ ہے شعبان اور ماہ رمضان کا، اس وجہ سے یہ ہے کہ اس کو ہلکا مت لیجیے گا، اس کو باعظمت طریقے سے اور خوشیوں کے ساتھ، اور جو غم کی راتیں ہیں ان کو غم کے ساتھ منانے کی بھرپور طریقے سے کوشش کیجیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔